الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی ایسے دین، ایسے رستے کی طرف کی جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو برحق تصور کرتے ہیں۔ مسلمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ دو باتوں کی شہادت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا اس پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ کی ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، اور دوسرا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، اس کے ایمان کا غیر متزلزل حصہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ نے ہمارے رہبر جو بھیجے ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس حقیقت سے میں یا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم زبان سے تو ان دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، لیکن جب ہماری عملی زندگی آتی ہے تو ہم یہاں پھسل جاتے ہیں۔ ان میں ایک بات ہے اپنے رب پہ توکل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب کافی ہے، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایماندار ہیں وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا وہ لوگوں نے نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ وہ ذات پاک ہوں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ایک دن ہوگا کہ اللہ پریکٹیکلی طور پہ اس زمین اور آسمان کو رول بنا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، اور یہ بات رسول اللہ نے منبر پہ کھڑے ہو کے بتلائی۔ آپ نے ایک کپڑا لیا، اس کا رول بنایا، آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کے سامنے کہا کہ اس طرح اللہ زمین اور آسمان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور اس طرح ہلائے گا، اور پھر یہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ کسی میں جرت نہیں ہوگی، بالآخر کہنے والا کوئی کہے گا للہ الواحد القہار۔ آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے، اس دن ہی نہیں آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے۔ کسی کو تکلیف آتی ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے، اگر کسی کو آسانی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ لیکن آج جس دور سے میں اور آپ گزر گئے ہیں، ہم توہمات کا شکار ہیں، ہم بے شمار باتوں میں اپنے رب کی قدر بھول جاتے ہیں، ہم بے شمار باتوں میں اپنے رسول کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا آپ کا انکار کون کرے گا؟ جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے آپ کو رسول مان لیا، یہ کیسے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی حقیقتاً اس نے مجھے مانا ہے، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کی مخالفت کی، اس نے میری ذات کا، میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ آج کی مجلس میں اسی بات پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کیا کر سکتا ہے۔ تو میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت آیت نمبر 107 سورت یونس ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف اللہ دے دے تو دنیا میں کون ہے اس تکلیف کو حل کرے؟ اس کا مطلب ہے تکلیف کہاں سے آتی ہے؟ سورۃ صافات میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بیماری میری طرف سے ہے اور اس کا حل بھی میرے پاس ہے، اسے شفا بھی میں دیتا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی اذیت، تکلیف، آفت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی بات پہ تکلیف دینے پہ آئے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، دنیا میں کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا مگر الا ہو، صرف وہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں بھلائی دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر یقین جانو پوری دنیا بھی مل جائے، جو اللہ تم پہ احسان کرنا چاہتا ہے اس احسان کو روک نہیں سکتا۔ آج ہر بات پہ رزق روک لیا گیا، کسی مہینے کو منحوس سمجھ لیا گیا، کسی دن کو غلط کہہ دیا گیا، زمانے کو گالی دے دی گئی، جبکہ کائنات کے اندر متصرف، کائنات کے اندر ہر چیز کو پھیرنے والا، تکلیف یا آسانی دینے والا یہ تو اللہ ہے۔ تو ہم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جب جائیں گے تو پھر یاد رکھیں ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں مرضی اللہ کے علاوہ پکار لو، یہ جنہیں تم پکار رہے ہو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنی مدد کے لیے بلایا، کسی اور کو ان قوتوں کا مالک تصور کیا، فَإِن فَعَلْتَ، تو پھر اللہ کی نظروں میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ایسا انسان ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ممکن ہے بہت سے مسلمان دانستہ یہ کام نہ کرتے ہوں، معاشرتی رو میں بیٹھ کے کر دیتے ہیں کہ جو معاشرہ کرتا ہے اسی رو پہ چل پڑتے ہیں، یا جو سنا اسی پہ چل پڑے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو سنا ہے اسے لے کے چل پڑو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنی ہے اسے آگے پہنچا دے یا اسی پہ چل پڑے۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، سوچنے کی قوت دی ہے، پرکھ عطا کی ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی جستجو کریں تو کھوٹا اور کھرا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ہم دین کے معاملے میں یہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنی اولاد کے رشتوں کے متعلق، اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے متعلق، اپنے کاروبار میں چلانے اور اس کو پروان چڑھانے کے متعلق ہم ریسرچ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایکسپرٹ کو ملتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، اور جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہم اس رستے پہ نہیں چلتے۔ تو کیا دین ہی اتنا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو معاشرے میں سنا، جو کسی نے کہہ دیا اس پہ چل پڑے؟ کیوں؟ میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں راہ ہدایت سے ہٹا رہی ہے۔ ہم ایسی راہوں پہ چل پڑے ہیں جو یقیناً صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم بہت سی باتوں میں نادانستہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات سے ڈرایا سورۃ انفال کے اندر، کہا یا ایھا الذین آمنوا
اب یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا، اہل ایمان کو بلا کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ یا اس کے رسول کسی بات پہ بلائیں، کسی بات کا حکم دیں، کسی بات سے روکیں تو استجیبوا، ایماندارو تمہارا حق یہ ہے کہ فوراً اس بات کو قبول کر لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَاعْلَمُوا، پھر جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر تمہیں ہر بات کی سمجھ آئے گی، دین کی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے جب یہ سوچ لیا کہ اللہ کی بات کی حیثیت نہیں ہے یا نبی مکرم کی بات کی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مولوی کی حیثیت ہے یا ہمارے فرقے کی حیثیت ہے، تو جب کہ مولوی ساری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ، آپ کی بات کے سامنے سیدنا ابو بکر سے لے کر مجھ جیسے گناہگار تک سارے ایک بات پہ متفق ہو جائیں، نبی مکرم دوسری بات کہیں تو ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، تو اللہ کے نبی سے بڑے اللہ کی ذات ہے، جب وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ دانائی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں دوسری دنیا کی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ کیوں نہیں آتی؟ یہ میرے عزیز بھائی، یہ ساری گزارشات عرض کرنے کا مقصد کہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے صفر، اس کے متعلق مسلمانوں میں عمومی طور پہ، خصوصاً بر صغیر کے لوگوں میں، پہلے تو جاہلیت میں سب میں تھا، یہ تصور ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے رسول ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بھی مان لیا، لوگ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، بلکہ کوئی کاروباری آغاز نہیں کرتے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بھئی کس نے کہا ہے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ کبھی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے قدوہ ہیں، اللہ رب العزت نے جنہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا ہم نے کبھی اپنے نبی سے پوچھا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ بتائیے کیا واقعتاً یہ مہینہ منحوس ہے؟ کیا واقعتاً اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جاہلیت میں بھی ایسی سوچ تھی، لوگ ایسا کہتے تھے، تو اگر آج ہم بھی وہی کہیں گے تو اس جاہل لوگوں میں جن کے متعلق اللہ نے پیارے نبی کے متعلق بات کرنے کے بعد میں کہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے سب لوگ گمراہ تھے، تو اگر آج ہم ان گمراہ لوگوں کا رستہ اختیار کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم ہدایت یافتہ تو اس وقت ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ بلکہ وہ عالم دین کیوں نہیں، اس نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ ایسی مت مار دے گا کہ اسے صحیح بات اس کی زبان سے نکلے گی نہیں، کہ اللہ نے اسے فہم دیا، سمجھ دی، قرآن پڑھا، رسول اللہ کے فرامین پڑھے، لیکن لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے فرقے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے اللہ اس کی بات سے حق بات کو نکال دے؟ اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات پوچھی گئی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سفر کے متعلق جو پہلے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 1، لا عدوہ، یہ جو کہتی ہے نا فلاں بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے، جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک اعرابی گاؤں کا بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سی اونٹ چرانے ہیں، کیا ایک اونٹ کو خارش پڑے تو سب کو نہیں ہو جاتی؟ کیا یہ متعدی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نبی کے سامنے بھی سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انسان اپنے اطمینان کے لیے اگر نبی سے سوال کر سکتا ہے تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے ہم سے پوچھیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری تسلی کریں، تو ہمارا حق ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم آپ کے اطمینان کے لیے آپ کو دلائل دیں۔ اگر نہیں دیتے تو غلط بیانی کیوں کرنے؟ یہ اللہ کے رسول کا منبر ہے، یہ ایک امانت ہے، یہ کوئی پنڈت نہیں کھڑا ہوا کہ اس سے کو پوچھا نہیں جا سکتا۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں تھی، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں سے اگر ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے تو سب کو ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے بڑے پیار سے اسے کہا جب پہلے کو خارش ہوئی تو اسے کہاں سے آئی تھی؟ یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے یہ بدتمیزی کیوں کی؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو یہ بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا جیسے ایک جاہل آدمی، اس نے اپنا کپڑا پکڑ کے نبی کریم کے گلے میں ڈال کے تو ایسے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کا حل بتائیں، اس کا جواب دیں۔ حضرت عمر اگر آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کوئی نہیں، اسی عقل ہی اتنی ہے، اسے پوچھنے دو، میں بتاؤں گا اسی طرح۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں، ہم جتنے دنیا میں لوگ پہلے آ چکے ہیں، آج ہیں اور آئندہ آنے والے ہیں، ہم سب کی عزتیں بھی مل جائیں تو نبی کریم کی عزت ہم سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ جو لوگ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کیوں نہیں ان کے گلے میں کپڑا ڈالتے؟ کیوں ہر بات مان کے اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتیاط سے کرتے ہیں اور سارا دن مریضوں کے اندر ہوتے ہیں، ان میں ایسی بیماریاں جنہیں ہم متعدی سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کو تو 1 مہینے بعد مر جانا چاہیے یا اسے بہت سی بیماریاں لگ جانی چاہیے۔ تو اگر وہ ہر مریض کو چیک بھی کرتا ہے، اس کا آپریشن بھی کرتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے جو فرمایا کہ کوئی متعدی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا ولا تیارتا، کسی چیز میں نحوست نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے وضاحت کی، اگر نحوست ہوتی 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، گھر میں، بیوی میں، سواری میں، لیکن آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہونی ہوتی تو آپ نے فرمایا کسی میں نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ کفار نے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق یہ برے الفاظ بولے، انہیں کہا کہ تم منحوس ہو۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ بات کہی
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ تو ہماری کوشش کا نتیجہ ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان پہ کوئی تکلیف آتی تو کہتے موسیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں نا ان کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. تو یہ طرز عمل تو کفار کا انبیاء کے ساتھ ہے. سورۃ یاسین میں بھی وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. اللہ نے 2 نبی بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا بھیجا. جب نبیوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا قالوا انا طیرنا، ہم تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں. انہوں نے کہا منحوس ہم نہیں، تمہاری نحوست ہے. کفر نحوست کفر کی ہوتی ہے، نحوست جھوٹ کی ہوتی ہے، نحوست بدکاری اور برائی کی ہوتی ہے، بھلائی کی نحوست نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی نحوست نہیں، اور پھر فرمایا ولا حامتا. یہ جو کہتے ہیں نا الو بیٹھ گیا ان کے گھر میں نحوست آ جائے گی، کہا کسی پرندے میں نحوست نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور بعض لوگوں نے تصور بنایا ہوا ہے یہ الو کسی انسان کی بدروح ہے. بھئی اللہ کے بندو، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت آتی ہے قال، وہ اللہ سے کہتا ہے رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے. بھئی کیا کرے گا؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا. اللہ کہتے ہیں کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کی اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک پردہ نہیں ہٹے گا. تو روح کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو کہا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ روح آتی ہے. کوئی روح نہیں. جو اچھی ارواح ہیں ان کے متعلق تو جب اللہ کا فیصلہ آ گیا اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو، تو جو جنت میں چلا جائے اس گندی دنیا میں آنے کو کیسے دل چاہے گا اس کا. اور جس کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اکتبوا کتابہ فی سجین، اسے جہنم میں قید کر دو، تو جو قیدی ہوتا ہے اسے کون آنے دیتا ہے؟ یہ بد روح اور نیک روح، یہ تصورات تو سارے ہندوؤں کے تھے جو ہم نے اپنا لیے. کہا کوئی نحوست کسی پرندے میں نہیں ہے. پھر فرمایا ولا سفرا، یہ سفر کے متعلق جو تمہارے تخیلات تصورات ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. میرے بھائیو، ہمارے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو جب ہم اس کے خلاف چلیں گے تو کیا ہم رسول کی مخالفت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہی ممبروں سے جہاں لوگوں کو توہمات سے روکنا تھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا، وہاں علماء لوگوں کو سبق یہ دے رہے ہیں اس کے پہلے دن 13 تیزی کے ہوتے ہیں. 13 تیزی کیا ہے؟ العیاذ باللہ، نہ معلوم کہاں بیٹھ کے یہ لوگ گھڑتے ہیں. جی ان 13 دنوں میں 9 لاکھ بیماریاں اترتی ہیں. العیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو عرض کر دوں، جو شخص صبح اور شام کی اذکار پڑھتا ہے، کچھ ایسے چیز ہیں جو اللہ نے فیصلے لکھ دیے ہیں، وگرنہ یہ مختلف آفتیں انسان کو اللہ ہر آفت سے محفوظ کر دیتا ہے.
اور انسان اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف آ رہی تھی، مجھ بچ گیا ہوں. اور یہ صرف ان اذکار کی برکت ہے، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ان اذکار کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صبح اور شام پڑھتے تھے. ان میں ایک بات میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے مال اولاد اس کی جان کے لیے یہ باڈی گارڈ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی پڑھتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا، کہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے عافیت سے بھی رکھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اے اللہ دین کے معاملے میں تیری عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں. وَدُنْيَا یا، اور اپنی دنیا کے معاملے میں بھی. وَأَهْلِي وَمَالِي، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، مجھے ننگا نہ کرنا لوگوں کے سامنے. وآمن رواتی، جب بھی کوئی مصیبت آئے اے اللہ مجھے امن دینا، اس مصیبت سے بچا کے رکھنا. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرمانا، پیچھے سے میری حفاظت فرمانا، دائیں سے حفاظت فرمانا، بائیں سے فرمانا، اوپر سے میری حفاظت فرمانا. اے اللہ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں نیچے سے کوئی ہلاک نہ کر دے، اس سے بچانا. مجھے بتائیں جو انسان صبح اللہ سے یہ التجا کر لے، اللہ اس کی اس التجا کو قبول کر لے، تو اس کے مال اہل و عیال، اس کا دین اور اس کی دنیا، کون اس پہ ڈکیتی ڈالے گا؟ کون اس کی برباد کرے گا؟ کوئی ایسی سپیس بتا دیں کہ فلاں چیز یہاں داخل ہو سکتی ہے جہاں اللہ روک لے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس بھلائی کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی نحوست، کوئی چیز نہیں اسے روک سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ہمارا ایمان، ہمارا توکل ہونا چاہیے کہ جب ہمارے رب کا فیصلہ آ جائے ہم رب سے مانگنے والے تو بنے. جب انسان توہمات کا شکار ہوتا ہے، ڈرتا ہے نا، آپ پریکٹیکلی ایک بات دیکھ لیں، یہ گلیوں میں سڑکوں پہ کتے ہوتے ہیں، آپ بے خیالی میں گزر جائیں وہ بھی نہیں دیکھے گا. آپ دور سے ڈرتے ہوئے گزریں تو وہ بھونکنا شروع کر دے گا. اگر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، یعنی ہاتھ میں کوئی ڈنڈا، کوئی اینٹ پکڑ کے، تو وہ آگے لگ کے بھاگ کھڑا ہوگا. یعنی یہ ایک پریکٹیکلی آپ ایک بات دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ اس کے آگے لگ کے بھاگیں، آپ کے پیچھے بھاگے گا، کاٹے گا آپ کو، بھونکے گا آپ پہ. بالکل یہی انسان کی کیفیت ہے. جو انسان متوکل ہوتا ہے، شیطان اور اس کی ذریت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کی. جس کا بھروسہ اپنے رب پہ ہوتا ہے، جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرا بھروسہ صرف اسی پہ ہے. وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے جس نے پوری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہم جن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم جن باتوں پہ خوف زدہ ہیں، ان پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین تو ہمیں ان غلامیوں سے آزاد کرتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں آسانیاں اور فراوانیاں دیتا ہے. لیکن ہم اس دین کو قبول کرنے کے باوجود اگر ہمارے عقائد ہندوؤں والے ہوں گے، ہم اپنے نبی کی مخالفت کریں گے، تو پھر یقین جانیے آسانی کا رستہ کوئی نہیں ہمارے لیے ہوگا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آج بھی یقین جانیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کسی کے دیوار پہ کوا بولے کہتے ہیں ان کے گھر مہمان آنے ہیں، ہاتھ میں خارش ہو کہتے ہیں اس کے پاس پیسے آنے ہیں، یا بے شمار ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں جس کا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میرے عزیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توہمات کا خاتمہ کرنا ہر بات میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، قالت طیرۃ شرکن، 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ فرمایا. یہ فال لینا، آج بدقسمتی دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے فال لیں، اور بعض کمپنیوں نے قرآن چھاپے ہوئے ہیں، اس کے پہلے جو صفحات ہوتے ہیں اس میں قرآنی فال کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فال لینا شرک ہے. ہم قرآن پکڑ کے ایک دھاگا باندھ کے تو لٹکاتے ہیں، جی اس طرف گھوم گیا تو یہ ہوگا، اس طرف گھوم گیا تو یہ ہوگا. اب ہر دھاگا جو ہے نا سپننگ مل پہ اس پہ بل ڈالے ہوتے ہیں، اب جس طرف بل آ گیا اس نے اسی طرف گھومنا ہے. تو اگر آپ نے الٹا دھاگا باندھ دیا تو اس طرف گھومے گا، اگر اس طرف باندھ دیا تو اس طرف گھومے گا. یہاں فال کہاں سے آ گئی؟ وہ دھاگا ہے، وہ رسی ہے، کوئی بھی اسے بل پڑے ہوتے ہیں، اور جس طرف بل ہوں اس کی الٹی طرف اس نے گھومنا ہوتا ہے کہ وہ کھل جائیں. یہ تو ایک فطرتی بات ہے. تو ہم کیا سوچیں بنائے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں ہم، ہمارا یقین اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان جو ہے پختہ ہونا چاہیے اپنے رب پہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میرا رب تکلیف دینا چاہے تو دنیا میں کوئی نہیں نکال سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو خیر کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، جو شخص یہ فالیں لیتا ہے، اس طرح کی باتیں لیتا ہے، اللہ اس سے توکل چھین لیتا ہے. اس کے دل سے اللہ پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، نہیں رہتا اس کے پاس کچھ بھی. جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک پاکیزہ نظیف چیز اگر اس میں تھوڑی سی گندگی ڈال دیں تو اس کی نظافت ختم ہو جاتی ہے نا. منو دودھ رکھ لیں، تھوڑا سا پخانہ ڈال دیں، کیا اس دودھ کی پاکیزگی، کیا اس دودھ کا لذت جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس غلاظت کو اس میں گرتے ہوئے، کیا وہ منو دودھ کہتا ہے اتنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جب انسان سے توکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر توہمات لازم آ جاتی ہیں. اگر توکل کر لیں تو پھر یہ چیزیں نہیں انٹر ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نیت سے اپنے کسی کام سے اپنے آپ کو روک دیا، جس طرح آج ہم شادی نہیں کر رہے، آپ دیکھ لیں سارے میرج آلو جڑے پڑے ہیں، جیسے ہی یہ ختم ہوگا لوگ شادیوں کی بھرمار شروع ہو جائے گی. کہا جس نے اپنے آپ کو روکا اس وجہ سے کہ یہ نحوست ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کفارۃ ذالک، اگر انسان ایسا سوچ لے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ سے یہ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ
کسی کیمپ میں بھلائی نہیں ہو سکتی مگر جس میں تو بھلائی ڈال دے. ولا طیر الا طیرک، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر تیری طرف سے کوئی مشکل یا تکلیف ہو تو وہ الگ بات ہے. ولا الہ غیرک، اے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی اسی کا نام توکل ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کے جتنے امور ہیں ان میں تصرف کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی مہینہ نہ کوئی دن. ہاں، ایک حدیث میں نبی کریم نے بڑی عجیب بات بتائی، ہم اس معاملے میں بڑے کوتاہ کا شکار ہیں. آپ نے فرمایا سال میں ایک رات آتی ہے جب تکلیفیں اور بیماری بلائیں اترتی ہیں، اس لیے جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ لو. ہم اس میں کتنا عمل کرتے ہیں؟ اب صرف ڈھانپ لینا رسول اللہ کا حکم ہے تو ان تکلیفوں سے بچانا اللہ کی بات ہے. اب یہ وہ معاملات ہیں، ہم تو صرف الجھے ہوئے ہیں کہ میں وہابی، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں شیعہ، میرا یہ میرا وہ. میرے بھائیو، یہ اسلام صرف دین انہی چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم مسلکوں پہ جگڑتے رہیں. اسلام ہمیں زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے اور ہم دیکھیں کہ ہم نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے، کن باتوں میں اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کن باتوں میں اطاعت کر رہے ہیں. آپ مسلمان کا معنی کبھی دیکھیں نا، تو مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار. تو فرما بردار کسے آپ کہتے ہیں؟ جو انکار کرے. کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انکار کرتا ہے. مسلمان کو اس لیے مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے. اب میں اور آپ کیا ہیں، یہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دل سے پوچھیں میں کیا ہوں. اگر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے مان لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. تو اگر ہم سننے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ میرے مسلک میں یہ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا نام مسلمان نہیں رکھ سکتے، پھر جو مرضی ہو جائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اس میں ساری سہولتیں نہیں، آسانیاں نہیں، بہت سی تکلیفیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی نرینہ اولاد نہیں تھی، 3 بیٹے اللہ نے دیے، تینوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. تو ایسے حالات میں جو انسان کی آگے بڑھنے والی اولاد ہوتی ہے اس سے کتنا پیار ہوتا ہے. اور ہمیں احساس ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم کتنا پیار کرتے تھے. یہ ایک فطرتی بات ہے. یعنی 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے، تو باپ کی حیثیت سے یا ماں کی حیثیت سے کیا دل میں ہوتا ہے. اور نبی کریم بہت پیار کرتے تھے. سیدہ فاطمہ کے دونوں پھول سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے کہا تھا یہ میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں. آپ انہیں ان کلمات کے ساتھ دم کرتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے جتنے کلمات ہیں ان کے ساتھ اللہ سے التجا کرتے ہوئے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ اپنے دونوں پھولوں کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم حفاظت کریں گے. میرے بھائیو، ہم نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں کے سامنے، کل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، میں پابند ہوں جو اللہ چاہتا ہے اسی کا۔ سورۃ اعراف ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا، کیا میں نے قرآن کی آیت غلط تو نہیں پڑھی؟ میں نے اس کا ترجمہ غلط تو نہیں کیا؟ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میرے نبی آپ لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنی جان کا، نفعا، نہ نفع دے سکتا ہوں، ولا ضرا، نہ نقصان دے سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کی چاہت کا پابند ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، آپ خود فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں صرف بھلائی پاتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ لیکن جب ہم نبی مکرم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نبوت کے سال سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک دن بھی آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اس دعوت توحید کی وجہ سے آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو سنا اسی رستے پہ چل پڑے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کی آخری بدھ کو ایک نام دیا جاتا ہے آخری چہار شنبہ۔ فارسی زبان میں بدھ کو کہتے ہیں چہار شنبہ، اور آخری چہار شنبہ کا مطلب یہ سفر کا آخری بدھ۔ اس دن لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت میں سے بہت لوگ یہ کرتے ہیں، اگر کوئی اور کرے تو دکھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، اور اس کی خوشی میں کھانے پکاتے ہیں اور باغوں میں جا کے چہل قدمی کرتے ہیں، جبکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 29 صفر کو بدھ کا ہی دن تھا جس دن آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی ایک روایت کے مطابق 2 راتیں رہتی تھی، سفر کا مہینہ ختم ہونے میں، اور بدھ کا دن تھا جب آپ ایک انصاری کے جنازے سے واپس آئے تو آپ کے سر میں درد تھا۔ یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا جو 12 ربیع الاول میں تک رہی، اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ تو آپ کی بیماری کا آغاز تھا۔ غسل صحت کون سا ہے؟ اس بیماری میں تو اللہ نے آپ کو صحت دی نہیں، آپ نے رفیق الاعلیٰ کی رفاقت کو قبول کر لیا۔ تو اتنا بڑا جھوٹ ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے بولتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ بلکہ اہل سنت مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا احمد رضا بریلوی، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آخری 4 شنبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بالکل غلط ہے، توہمات ہے، لوگوں نے جو یہ بنائی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، حالانکہ انہوں نے خود فرمایا ہے فتاوی رضویہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس دن بیماری کا آغاز ہوا تھا،
اور اللہ کے بندوں اگر نبی کی نہیں ماننی تو اپنے ایمان کی مان لیں. کن رستوں پہ چلے ہوئے ہیں ہم؟ بس جو دیکھا وہ کرتے ہیں، کرنے کی چل پڑے. اور ہم مولویوں کو جہاں سے کھانے پینے کا مل جائے تو ہماری تو عیش ہے. پھر ہمیں یہ احساس نہیں کہ یہ کھانا نہیں، یہ جہنم کا ایندھن بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگا کے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج اس دور میں سب سے زیادہ اہل ایمان کو جس بات کی ضرورت ہے وہ اللہ پہ توکل کی ہے. اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. ہماری ہر پریشانی کا علاج اللہ پہ توکل پہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ پہ توکل کر لے گا، اس سے ڈر جائے گا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے وہ سوچ نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ یہ نعمت ہمارے نصیب میں کر دے. ہم توہمات کا شکار ہونے کے بجائے اپنے رب پہ بھروسہ کر لیں. جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پہ ہوگا ہم کسی اذیت اور تکلیف کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری التجاؤں کا محور، ہماری مناجات کا محور صرف اللہ کی ذات ہوگی. اور اللہ ہی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے، اللہ ہی آسانیاں دے سکتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ یہ عقیدہ ہمارے نصیب میں کر دے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول